واللہ 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 کہیے واللہ 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 یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا ہے۔ میں ثابت کرنا ہے کہ وہابی صحیح العقیدہ جی جی طیف ہے، ٹھیک ہے، وہابی غیر مقلد عقیدہ گمراہ جی جی تے بے ایمان، یہ ثابت کرنا کہ گفتگو ہوے گی تواڈے الفاظ وہ سین تساں کیتے نے، میرے الفاظ نے انہاں دے سین میں کیتے نے، تے ہن اگے طے کرو کنے کنے بندے ہون گے، کیڑی جگہ ہوے گی، تے گفتگو ہوے گی تواڈے الفاظ وہ سین تساں کیتے نے، میرے الفاظ نے انہاں دے سین میں کیتے نے، تے ہن اگے طے کرو کنے کنے بندے ہون گے، کیڑی جگہ ہوے گی، تے گفتگو ہوے گی تواڈے الفاظ وہ سین تساں کیتے نے، میرے الفاظ نے انہاں دے سین میں کیتے نے، تے ہن اگے طے کرو کنے کنے بندے ہون گے، کیڑی جگہ ہوے گی۔ جلالی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، اس لیے مذکورہ دعویٰ غلط ہے، یہ ثابت کرنا ہے نا، یہ دعویٰ غلط ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اسی ثابت کریں گے۔ جلالی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، اس لیے مذکورہ دعویٰ غلط ہے، یہ ثابت کرنا ہے نا، یہ دعویٰ غلط ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اسی ثابت کریں گے۔ جلالی صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں ابہام موجود ہے، اس لیے مذکورہ دعویٰ غلط ہے، یہ ثابت کرنا ہے نا، یہ دعویٰ غلط ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کو جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں، اسی ثابت کریں گے۔ مسئلہ تقلید پر پڑھو جی۔ تو مسئلہ تقلید پر دوسرے نمبر پر گفتگو ہوگی محمد اشرف آصف جلالی۔ جی جی لبیک سر، ایسا نہیں ہے، مذکورہ والا دعویٰ ہمارے اوپر سراسر الزام ہے، جی جی ہم انشاءاللہ اس کو غلط ثابت کریں گے، قاضی جی ہاں چلو جی۔ مسئلہ تقلید پر پڑھو جی۔ تو مسئلہ تقلید پر دوسرے نمبر پر گفتگو ہوگی محمد اشرف آصف جلالی۔ جی جی لبیک سر، ایسا نہیں ہے، مذکورہ والا دعویٰ ہمارے اوپر سراسر الزام ہے، جی جی ہم انشاءاللہ اس کو غلط ثابت کریں گے، قاضی جی۔ یہ 10 منٹ چلنا پھر میں 10 منٹ کی ٹرن لاوا، ٹھیک ہے، پہلی اس تو بعد 5 منٹ دی میں 5 منٹ دی، ٹھیک ہے، اس ٹرنا چلدی جان گیا، جی آخری ٹرن ہوئے گی نا، آخری ٹرن میری وہ میں 10 منٹ لاں گا، 10 منٹ جواب دیں سن تھی کل کر یہ 5 منٹ ٹائم برابر تا کرنا نا، یہ 5 منٹ بولن گے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط ایک ہور نال کہ مدعی اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل نہیں کرتے، مدعا لے بھی آخری کوئی نوی نہیں پیش کر سکتا، نہیں مدعا لے کر سکتے، مدعا لے جا اس تو بعد مدعی کی ٹرن ہے،
ٹرن موجود وہ ہے ٹرن کا جواب دے سکتا ہے. آخری جو تسی پیش کرو تو وہ جواب دے سکتا ہے. ہاں اگر میں کوئی نئی دلیل پیش کرنا آخری ٹرن تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتے. جواب دینے والے 5 منٹ ملنے نے. ٹھیک نہیں مان نہیں مان شیخ جی میں ملے گا نہیں مان سکتا. یہ 10 منٹ ٹرن لان پھر میں 10 منٹ کی ٹرن لاوا. ٹھیک ہے پہلی اس تو بعد 5 منٹ دی میں 5 منٹ دی. ٹھیک ہے اس ٹرنا چلتی جان گیا. جی آخری ٹرن ہوگی نا آخری ٹرن میری وہ میں 10 منٹ لاؤں گا. 10 منٹ جواب دیں سن کرو تھی کم کر یہ 5 منٹ ٹائم برابر تا کرنا نا. یہ 5 منٹ بولنے گے. اچھا ٹھیک ہے لیکن یہ شرط ایک ہور نال کہ مدعی اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل نہیں کرتے مدعا لے بھی آخری کوئی نوی نہیں پیش کر سکتے. نہیں مدعا لے کر سکتے. مدعا لے جڑا اس تو بعد مدعی کی ٹرن ہے ٹرن موجود ہے. جواب دے سکتا ہے. آخری جو تسی پیش کرو تو وہ جواب دے سکتا ہے. ہاں اگر میں کوئی نئی دلیل پیش کرنا آخری ٹرن تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتے. جواب دینے والے 5 منٹ ملنے نے. نہیں مان نہیں مان شیخ جی میں ملے گا نہیں مان سکتا. غیر مقلدین یعنی اہل حدیث جن کی نسبت الی الوہاب الی الوہاب نہیں دوجا ہے وہاب کی وہاب غلط لوگ پڑھ دے اللہ دے بندے پی ایچ ڈی کیتی دے ہائی بنا دیا تھی آؤ غلط بنا دیا. میں گناہ کو بچایا کہ صحیح لفظ چلو برک نہیں پڑیا جی جی کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے. صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم یہ میدانی گفتگو میں ثابت کریں گے. بھابی کا لفظ ہے کہ نہیں بھابی کا کہنے ہمیں بھابی کا لفظ ملے تھی بھابی کا لفظ جس میں ایک تو بولنے کی غلطی کی ایک تو بولنے وہاب آ کے تصا لفظ وہاب دے بارے اب نسبت خود انکار کر دیتا. جہاں بندہ لفظ وہاب غلط بولتا ہے اس اگو نسبت کوئی صحیح بولنی. اے مولوی صاحب کو پوچھ لو تصا کس انداز نہ پڑھیا انہیں بھی سن لیا. اور اس تو بعد جہاں تھی ان کنتل وہاب وال تھی اپنے اٹیچ کر رہے ہو یہ تسلیم ہی نہیں. جس وقت اس گل سے ہونا ہے یہ تو لکھنا ہے دعوے جہاں دعویٰ ہے وہ جواب لکھنا ہے. اس تو بعد جی گل بات ہو جانی تصا اس جا دعوے نو شامل کوئی نہیں کیا اور پاس چل اصل بات نہیں میں کرتا میں تو بولتا غیر مقلدین یعنی اہل حدیث جن کی نسبت الی الوہاب الی الوہاب نہیں دوجا ہے وہاب کی وہاب غلط لوگ پڑھ دے اللہ دے بندے پی ایچ ڈی کیتی دے ہائی بنا دیا تھی آؤ غلط بنا دیا. میں گناہ کو بچایا کہ صحیح لفظ چلو برک نہیں پڑیا جی جی کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے. صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم یہ میدانی گفتگو میں ثابت کریں گے. بھابی کا لفظ ہے کہ نہیں بھابی کا کہنے ہمیں بھابی کا لفظ ملے تھی بھابی کا لفظ جس میں ایک تو بولنے کی غلطی کی ایک تو بولنے وہاب آ کے تصا لفظ وہاب دے بارے اب نسبت خود انکار کر دیتا. جہاں بندہ لفظ وہاب غلط بولتا ہے اس اگو نسبت کوئی صحیح بولنی. اے مولوی صاحب کو پوچھ لو تصا کس انداز نہ پڑھیا انہیں بھی سن لیا. اور اس تو بعد جہاں تھی ان کنتل وہاب وال تھی اپنے اٹیچ کر رہے ہو یہ تسلیم ہی نہیں. جس وقت اس گل سے ہونا ہے یہ تو لکھنا ہے دعوے جہاں دعویٰ ہے وہ جواب لکھنا ہے. اس تو بعد جی گل بات ہو جانی تصا اس جا دعوے نو شامل کوئی نہیں کیا اور پاس چل اصل بات نہیں میں کرتا میں تو بولتا اس بھابی طائفہ تصا مننا ہے جس واسطے بھابی آخیا جاتا ہے اس سے گل ہونی. اور یہ دلیل قدرتی منہ نکل گئی ہے کہ اگلے ساتھی لکھ کے لے گیا رکا تو انہوں نے لفظ آل حدیث نہیں لکھنا آیا الحدیث لکھ کے ہار اتنی
زبردست غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ تو کوئی عام جائے سن سیرا کرے کہ آیت اس میں شامل کیا جائے پورے 2 ہفتے سنیا نا لفظ مولانا تم سنیا نا صحیح پڑھیا میں صحیح پڑھیا ہاں اور کی ہے وہ بول قبول نہیں چیلنج قبول نہیں چیلنج کا جواب نہیں آ رہا ایک چیلنج قبول نہیں ہو رہا غیر مقلدین یعنی اہل حدیث جن کی نسبت الی الوہاب الی الوہاب نہیں دوجا وہاب کی وہاب غلط لوگ پڑھ دیو لگے بندیو پی ایچ ڈی کی ہائی بنا دیا میں تھی آپ غلط پڑھا دیا میں گناہ کو بچایا کہ صحیح لفظ چلو برک میں پڑھا کی وجہ سے ان کو وہابی کہا جاتا ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ہم یہ میدانی گفتگو میں ثابت کریں گے بھابی کا لفظ ہے کہ نہیں بھابی کا کہنے اور میں بھابی کا لفظ بھی لے تھی بھابی کا لفظ جس میں ایک تو بولنے میں غلطی کی ہے ایک تو بولنے وہاب آ کے تصا لفظ وہاب کے بارے اب نسبت خود انکار کر دیتا جہاں بندہ لفظ وہاب غلط بولتا ہے اس اگو نسبت کوئی صحیح بولنی اے مولوی صاحب کو پوچھ لو تصا کس انداز میں پڑھیا انہیں بھی سن لیا اور اس تو بعد جہے تھی ان کنتل وہاب وال تھی اپنے اٹیچ کر رہے ہو یہ تسلیم ہی نہیں جس وقت اس گل سے ہونا ہے یہ تو لکھنا ہے دعوے جہاں دعوی ہے وہ جواب لکھنا ہے اس بعد جی گل بات اس جا دعوے نو شامل کوئی نہیں کیا اور پاس اصل بات نہیں میں کرتا پیا میں تو بولتا پیا میرا منہ کر مقلد اور منصوب نسبت کی ہے نسبت کڑی معمول نسبت دی 4 قسم کی قسم ہے کیڑی 4 قسم نسبت دیا کیڑی دسو نا میں دعانی ادھر پڑھنی کیوں نہیں پڑھی پتا لگے گا نا بھی کہڑی 4 گولے بنا رہے ہو نسبت مخصوص مطلق مخصوص من وجہ تباین تصاوی اور تعریفہ تم تعریفہ تسی کرو نا کچھ بھی لو میں تہاڈے کول پوچھن دیا ہاں نسبت شوق کیوں پیدا کیڑی نسبت ہے کمال ہوگی تصا نسبت کے نسبت کی 10 قسم میں 4 دسیا تھی تعریف کرو میں عرض کرنا نا جی جیڑی نسبت تسی کر دو امام ابو حنیفہ والے ایک منٹ میری گل سن لے میں نہیں میں کہہ رہا نہیں میں ایٹا سینہ لے کے منصوب اور مقلد 2 کلیاں ہیں ہر 2 کلیاں کے درمیان نسبت ہوتی ہے نسبت بیان کرو کہ میں عرض کرنا کی عرض کرو امام والے کسی بزرگ والے کسی بندے والے جو نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت میں گل کرنا منصوب ایک کلی ہے مقلد ایک کلی ہے انہاں دونوں نسبت بیان کرو منصوب کی تعریف نہ کرو مقلد کی تعریف نہ کرو دونوں میں نسبت بیان کرو سارے بڑا مقصد ثابت ہوئے تو لفظ منصوب بولے نا منصوب ایک نسبت کی گئی ٹھیک ہے نا جی نسبت کدے والے کی گئی ہے ایک بندے والے میری گل تو سمجھ لو گل پوری ہونے ہونا اچھا دسو گزارش ہے کہ جدوں کسی بزرگ والے نسبت کی جائے گی منصوب ہوئے گا بندہ وہ مراد تقلید ہوئے گی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منصوب اس معنی ہوتا ہے کہ وہ تکلیف میری بات سمجھ نہیں اے بندے سمجھ رہے ہیں میں بات تو منصوب منصوب کا فرق نہیں پوچھ رہا مقلد جہاں تم ثابت کرنے چاہتے ہو کہ جہاں منصوب ہوتا ہے مقلد ہوتا ہے جس طرح تم آخ رہے ہو میں نا مقلد ایک کلی ہے منصوب ایک کلی ہے انہاں دونوں نسبت کیڑی ہے کیوں قسم مقلد ایک کلی ہے نسبت ایک کلی ہے منصوب ایک کلی ہے یہ سارے پہلے کلاس کے لڑکیاں ہوتی تھی اتنا بڑا لیتے ہو مولوی صاحب جانتے منصوب ایک کلی ہے مقلد ایک کلی ہے 4 نسبتوں میں ایک قسمت دسو کیڑی ہے میں عرض کرنا جی یہ جی نسبت ہے نا جی منصوب کلی جڑی ہے یہ امام ابو حنیفہ امام والے نسبت کر کے وہ مذہب اختیار کرنا کلی کی تعریف کیا کرو کلی کی ہوتی ہے کی ہوتی ہے پوری محیط ہوئے ہر چیز لیکن سانو تو حق حاصل ہے نا کہ جڑا سی اپنا اپنا رکھیا ہے لقب نہیں جڑا تسا رکھیا اپنا وہ استعمال نہ کرو جڑا تھوڑا پہلے آ رہا ہے وہ استعمال کرو نہیں ساڈا پہلے ہی ہے تسی خود بولیا کہ جڑا اسا رکھیا ہے ہاں جی جڑا تسا اپنا رکھیا ہے نا نہیں نہیں تسا جڑا اپنا رکھیا اپنی زبان نال تسی تانوں تے نبی پاک نے کہا تسی جڑا اپنا رکھیا ہے نا اس نو نہ استعمال کرو جیڑا تہاڈی کتاباں وچ موجود ہے تمہاری ساری تاریخ وچ موجود ہے جس اخبار نے تسی فخر محسوس کرتے رہے ہو اج تک اسے بھی تسی اپنا جڑا تسلسل قرآن آ رہا ہے باقی تسی لفظ غیر مقلد وہابی لکھیا ہاں لکھیا ٹھیک ہے نا جی اسی
لیکن سانو تو حق حاصل ہے نا کہ جڑا سی اپنا اپنا رکھیا لقب نہیں جڑا تسا رکھیا اپنا وہ استعمال نہ کرو، جڑا تھوڑا پہلے آ رہا ہے وہ استعمال کرو. نہیں ساڈا پہلے بھی ہے تسی خود بولیا کہ جڑا اسا رکھیا ہے، ہاں جی جڑا تسا اپنا رکھیا ہے نا، نہیں نہیں تسا جڑا اپنا رکھیا اپنی زبان نال اپنا رکھیا نا اس نہ استعمال کرو. جیڑا تہاڈی کتاباں موجود ہے، تمہاری ساری تاریخ چ موجود ہے، جس اخبار نے تسی فخر محسوس کرتے رہے ہو اج تک، اسے بھی تسی اپنا جڑا تسلسل قرآن آ رہا ہے بار جب تسی لفظ غیر مقلد وہابی لکھے، ہاں لکھے، ٹھیک ہے نا جی. اسی ہن انہاں دو گلاں دا جواب دینا اگے چلی جانا. تہاڈا سانو وہابی کہنا، کہ ساڈا اپنے آپ کو وہابی سمجھنا تے فخر کرنا لفظ وہابی، جی جی ٹھیک ہے. ہن انہاں دو گلاں دا جواب دینا اگے چلی جانا. تہاڈا سانو وہابی کہنا، کہ ساڈا اپنے آپ کو وہابی سمجھنا تے فخر کرنا لفظ وہابی، جی جی ٹھیک ہے. ہن انہاں دو گلاں دا جواب دینا اگے چلی جانا. تہاڈا سانو وہابی کہنا، کہ ساڈا اپنے آپ کو وہابی سمجھنا تے فخر کرنا لفظ وہابی، جی جی ٹھیک ہے. میری بات سنو، کروڑا محمد بن عبد الوہاب ہون، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے وجود دا اقبال نہیں سمجھدا. بڑی اچھی گل ہے اگر ایسے. میری بات سنو، کروڑا محمد بن عبد الوہاب ہون، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے وجود دا اقبال نہیں سمجھدا. بڑی اچھی گل ہے اگر ایسے. میری بات سنو، کروڑا محمد بن عبد الوہاب ہون، میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے وجود دا اقبال نہیں سمجھدا. بڑی اچھی گل ہے اگر ایسے. کیونکہ ایک جڑی شرائط ساری طے ہوئی سی ہوں بٹھانا تو بلا لینا نہیں کوئی مقامی ساتھی اتوں کے سارے مقامی ہیں. مقامی ہے نوازی ہو جی، علماء کرام خطیب حضرات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو یہ مقابلے کا پروگرام کیا گیا ہے اس میں پہلے دونوں طرف سے جو مناظرہ حضرات ہیں وہ اپنا اپنا نام جو ہے پیش کریں گے اور دونوں طرف سے جو شرکاء ہیں ان کی تعداد ایک جیسی ہوگی اور اس میں چند جو شرائط طے کی گئی ہیں ان کے مطابق
एक मुनासिब होगा, नंबर 2 पे सदर होगा, नंबर 3 पे उसके साथ 2 जो मामून होंगे और दीगर जो शरायत के मुताबिक 10 अफराद दोनों तरफ से 10 अफराद होंगे और 2 अफराद मुनाजर की वीडियो बनाने वाले जो आप हैं 2 उनकी तादाद होगी 4 और दोनों जो फरीकैन हैं वो अपनी अपनी वीडियो फिल्म जिस तरह तय पाया था उसी तरह वो बना रहे हैं और इस पर कोई इतराज ना हुआ है ना कर सकेगा। मनाजर की बात बड़ी तवज्जो के साथ जनाब, मनाजर की बात मनाजर ही उसका जवाब देंगे और सदर की बात का जवाब सदर को देना होगा। जो दावा पेश किया जाएगा उस पर मुनाजर को उस मौजूद से हटकर कोई दीगर मसला उछालने की आज की इजाजत न होगी। ये मुकाम और जगह का शर्त में यह तय था और जो कौमी मशवरे से जो तय किया तो यही जगह है जहाँ पर आज मुनाजरा हो रहा है। ये कौमी मशवरे से जो तय पाया गया है वीकेंड को बराबर वक्त दिया जाएगा अपना अपना मौका पेश करने के लिए और इसमें जो टाइम के मुताबिक पहले मुद्दई को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना दावा पेश कर सकें। उसके बाद मुतल्ला को दूसरे शरीक को भी 10 मिनट दिए जाएंगे जो अपना मौका उसके मुताबिक जो पेश कर सके। इसके बाद 5-5 मिनट दोनों हाथों फरीकैन को दिए जाएंगे ताकि उसमें वो अपने अपने दलाइल पेश कर सकें और इसके बाद मुद्दई को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसमें भी वो अपना दायरे ख्याल करेंगे और आखिर में मुद्दई को 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें जो मुद्दई ने पहले अपना दावा पेश किया और दलाइल पेश किए होंगे उनके मुताबिक ही बात होगी। उसमें कोई नई दलील जो है वो आखिर पे नहीं दी जाएगी और जिस किताब का भी कोई मुनासब है हवाला देना चाहे वो सब किताब मौका पर पेश करना लाज़मी होगी। मुनाजरा के दौरान गैर मुतल्लिका जो अशखास अमीन हज़रात बैठे हैं उनको बोलने की हर चीज की इजाजत नहीं होगी और अगर वो साहिब खिलाफवर्जी करेंगे तो उनको हाथ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुनाजर की बात का जवाब सिर्फ मुनाजर ही देंगे और सदर की बात सदर करेंगे। मुआवनीन सिर्फ अपने मुनाजर को मशवरा दे सकेंगे। कोई भी फरीक, ये सबसे आम बात है, कोई भी फरीक दूसरे फरीक की बात के दौरान किसी किस्म की दखलअंदाजी करने का हकदार न होगा बल्कि हर दो फरीकैन अपने अपने वक्त में अपनी बात कर सकेंगे और इस पूरे मुनाजरे का शुरू से आखिर तक जो सुरानिया होगा वो 2 घंटे होगा। तो सबसे पहले नमूना का दोनों तरफ से मैंने किया कि काम हो जाएगा। आज का जो मौजू है वो बहुत मुश्किल मौजू है। इस माना में वो बात हो जाती है। आप पहले जो दाई काम है जी हाँ वो हो जाएगा, आ जाएगी बात। बाद में बात करना है कि नहीं जो मैं ये भी नहीं कहता कि आप आकर नहीं है। नहीं मैं आपका मौजूद है, मौजूद तय हो चुका है। ऐलान करें मुनाजर का मौजूद तय हो चुका है। शरायत तय है का तकाजा नहीं है। आप अपने
जो भी तय हुआ है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बात करें बस अपना ऐलान करें, बड़ा हौसला बड़ा बड़ा। अगर आप मेरी गुफ्तगू नहीं सुनेंगे मैं आपको सुनूंगा तो फिर मसला हल नहीं होगा। किसी की बात तो सुनना चाहिए। आप टू द पॉइंट मैं बात कर रहा था कि ये मुश्किल मौजू है इस मसला में, इस माना में कि आप हमारे बुजुर्गों की इबारात पेश करेंगे, हम आपके बुजुर्गों की इबारात पेश नहीं, हम आपको नहीं पेश करेंगे, जो मौजूद है 10 बारह नहीं देंगे। इन बातों की जरूरत क्या है? आप नमाज बात करो, सुन लो मेरी बात। जी आ जाए, चलो कर लें, चलो करें बात। खामोश रहो। देखो आपने जो दावा लिखा है ना, जी जी, उस दावे को तोड़ने के लिए आप हमारे को दलाइल देंगे, हमारे मतलब कि हमारा अकीदा ऐसा है, आप गुमराह हैं, आप बेईमान हैं। अहले हदीस को बेईमान और गुमराह आपने साबित करना है ना, तो आखिर हमारी बातों से आप साबित करने की कोशिश करेंगे। हम आपके बुजुर्गों की या आपकी किताबों से आपको गुमराह करने साबित करने की कोशिश करें। नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आज ऐलान होगा मुनाज़िर कौन है, सदर कौन है, मामद कौन है। मौजूद तय है हमारा, मौजूद को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसका काम तो बहुत करेंगे। जी जी, वो आप मौजूद है कि वहाबी गुमराह है। जी जी, यही में बात होगी आज। चलो हम उसका जवाब पाएंगे कि वो बड़े कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें दुकान कपड़े की या मनियारी नहीं बेचनी। दुकान मनियारी की या कपड़ा नहीं बेचना। जो दावा हजरत साहब को जो कहना शुरू करते हैं वो अपना दावा पेश करते हैं, आप उसका जवाब दें। मुद्दे में दावा पेश करना होता है ना, तो मैं अच्छा बात सुनाए नहीं चुप ये कैसे फिर मैं बात सुनने की कोशिश करें, मैं तो अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जी करें जी जी। मसला ये था कि चूंकि ये बहुत मुश्किल मसला है, बड़ा आसान है अल्लाह के फजल से आपको। जी जी, पता नहीं आप बात आसान करिए। क्या कराया उन्होंने अपना दावा या अपना प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਦਰਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਇਹੀ अर्ज ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਲਕ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। देखो चूंकि मसला किस तरह का है, ये मुनाजरा अभी शुरू नहीं होया ते तलखियां ने जज्बात ने जिहदे नाल बात बध भी सकती है। मैं चाहना वा कि खा कितना सख्त तो सख्त हवाला दिता जाए, ये जज्बात में नहीं होना। नंबर 2, साडी तरफों एक तुहाडी तरफों 2 कंट्रोलर होने चाहिए ने, क्यों इस तहरीर के मुताबिक और रसूल के मुताबिक मुनाजर सदर मुनाजर के अलावा मजलिस तो कोई बंदा बोलेगा नहीं। अगर बोलेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। वो करेगा कौन? वो वास्ते इस वालों एक बरेली मकते मैं जी गल करना तो ये सी कि अपने वालों 2 कंट्रोलर रखो, एक अहले हदीस, नंबर 2 टाइम कीपर 2 बिठा दी जाए, एक अहले हदीस की तरफों एक बरेली मकते फिक्र लिया। ठीक है मैं तो गल ही करने लगा, तुसी ने पता नहीं बड़ी होगी किधर चले जाते हो। चलो खामोशी
ساری طرف منتظم عارف ندیم صاحب فوری طور سے لیٹ نہ کرو, تھی اپنا ٹائمر بٹھاؤ اور دوست بیٹھے تاکہ اس کام کو لیٹ نہ کریے. ٹائم 2 گھنٹے موضوع چھوٹا ہے یا بڑا ہے, ابھی جھگڑا سا مقصود نہیں ہوتا تھوڑا سا ان شاء اللہ جھگڑا نہیں ہوتا میرے صاحب چاہے گفتگو کرنی ہے مناظر جہاں موضوع ہے وہ ابتدا کر لو وہ ختم کر لو اپنے ٹائمنگ 10-10 منٹ نوٹ کریے میرے 5-5 منٹ ملتے ہیں کسی بولنے کی کوئی اجازت نہیں سارے اپنے اپنے تمام مشورے دیں. عارف ندیم صاحب جناب مولانا پروفیسر سید صاحب الرحمان شاہ صاحب ہوں گے اور انہوں کے نال معاون مولانا عمر صدیق صاحب اور مولانا محمد یحییٰ صاحب عارفی ہوں. اچھا آج متکلم کا لفظ بول رہے ذرا بولو نا مناظر تو صدر مناظر پتہ لگ جائے. جی جی اچھا مولانا سید پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب جی جی تسی کیوں دستبردار ہوئے تسی مناظر ہونے تو کیوں دستبردار ہو گئے؟ جی اس واسطے کہ تساں مینوں پسند نہیں سی. میری پسند میری پسند اتنی مطلوب ہو گئی دوان. اچھا میری پسند تو رہے گا تسی شکست کھا گئے وہ من جاؤ گے تسی شکست کھا گئے تسی شرائط وچ اپنا ویکھ لیا. میں جڑی جان دسی گل تسی اپنے آپ تاں بدلیا میں عزیزہ پیغام دیتا ہے کہ آگے اگر میں ہار گیا تو ٹھیک ہے ہار گیا میں کرسا مناظرہ ضرور تھی کیوں رائے فرار اختیار کر رہے. جی جی گزارش ہے مولانا پہلی بات یہ کہ تہاڈی میری اس دن گل ہوئی سی جی جی اے شرائط دے وچ وہ تحریر نہ ہو جی جس کا تمہیں موقع ملیا کہ تصا سارے ساتھیوں نے کہا کہ میں قاضی عبدالرشید کا مناظرہ نہیں کرنا وہ جاہل آ جی 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 میرے کو رپورٹ دیتی میں کیا میرے نزدیک وہ وجہ ہے بالکل بالکل. اس واسطے تسا کیا کہ میں پروفیسر سعید صاحب نال یا پروفیسر ساجد میر صاحب کا مناظرہ میں کیا کہ نہیں میں انہوں کے مقابلے سے یہاں بزرگوں نہیں پیش کرتا میں اپنے کوئی اور بزرگ پیش کرا میری گفتگو ہوئی تھی اگر یہ مسئلہ نہ اٹھاتے اج قاضی عبدالرشید پر نام مناظرہ کرتا. دوسری بات نہیں میری سننا نا تم ساری نہیں کرنی کان کرو اپنی شکست لکھ دینی پڑے گی اس تو بعد یہ دوسری گل ہوئی. میری بات پوری نہیں ہوئی. جی جی اگر تہاڈی میری بات یہی طے سی جی جی تسی بار بار کیوں پوچھا کہ جی ساری طرفوں تہاڈے والوں مناظر کون سے صدر مناظر جی 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 چلو کہ میں تہاڈے واسطے مناظر صاحب تمہیں پوچھنے کی لوڑ نہیں سی پوچھن مجمع عام جہاں شرائط لکھی گئی وہ آدمی پڑھ کے سنائی گئی گاڑی دلیل کے مطابق تو شرائط کو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. اس دعوے پر دستخط آپ کے آپ کو پہلے یہ لکھنا پڑے گا کہ میں مناظرے سے دستبردار ہوں شکست کر دوں اس کے بعد پھر ہم نئے مناظر کو مانیں گے کھلے مان. جی ہاں یہ آپ کا معمول ہے. اس دن بھی بات کر لی آپ نے جب میں کہتا ہوں تو آپ اس وقت فوراً آپ کو جلدی آ جاتی ہے. آپ میں کر رہا ہوں تو میری بھی سن لیا کریں نا. یہ دستخط آپ کے ہیں اور یہ آپ نے کہا کہ میں ثابت کروں گا اس واسطے آپ کو پہلے اس میں میدان میں اترنا پڑے گا. گزارش ہے کہ شرائط مولانا تہاڈی اور میری موجودگی میں لکھی گئی جی جی ٹھیک ہے تھلے تہاڈے سین ہیں بالکل میرے سین جی جی اگر شرائط کے اندر یہ ہے کہ قاضی عبدالرشید کا اور مولانا اشرف جلالی کا مناظرہ ہوئے گا تو میں الحمدللہ حاضر ہوں. بالکل اگر نہیں تو مولانا تھی کیوں نہ نستے میں نہیں نستا میں تو نسان ہے سارا اللہ ایک تیر میں کئی شکار کرا گا اللہ کے فضل تھی تو نس گئے ہو تو میرا 4 گھنٹے اپنے مناظر 4 گھنٹے تو
اپنا اپنے مناظر کا صدر مناظر کا اعلان کر دیتا ہے، امام جی کا اعلان کر دیتا ہے 4 گھنٹے اس دن خود اپنی طرف آتا ہے کہ میں ثابت کروں گا سارے کو کیس کا موجود نے 4 گھنٹہ تصا بعد متکلم کے سیدھے نہ کہ میں مناظرہ کروں گا، میں ثابت کروں گا، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ تصا اس کے اپنے دستخط کیتے اس کے دیکھو اپنے بالکل گزارش ہے کہ اس دن سے اگر تسی رہندے تو میں کس کو بن لکھ دیتا اور میلوں نے آ کے آخیا زیادہ کول آ بیٹھے انہیں آتا کوئی مناظرہ کریں گے جی ہاں معین مناظرہ چیلنج نے قبول کیا نام موجود جی جی مناظرہ کرن کہ وہ میرے مقابلے سے نہیں ہے اور میں مناظرہ نہیں کرتا مطلب اگر وہ میرا نہیں کرنا چاہتے میرا میں شاگردوں نے ٹیم لے کے آیا اے دوبارہ اگر انہیں نہیں کرنا دوبارہ دستخط کیوں کی اس گل کے بعد دوبارہ دستخط جاڈے نے دوبارہ دستخط جڑے نے شرائط شرائط آئی ہیں 9 دسمبر 2005 9 دسمبر 2005 شرائط آئی ہیں دوسرے دستخط 1 جنوری کسا کیتے 1 جنوری یکم جنوری میں دوبارہ دستخط کیتے اس کو پہلے کسی یہ گل درمیان میں آخ چکے ہیں ہو چکی ہے 1 جنوری تک تھوڑا حوصلہ آئی کہ میں کروں گا آج تھی کیوں دیکھ گیا میں تمہیں یقین نہیں میں گل کر دی کہ نہیں کر دی جی جی کوئی بول رہے چپ جی 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 میں کہ تھی اس طرح کرو کہ انہوں نے گل کر لو کہ تھی بھی اپنے پورے پاکستان میں جو کوئی عالم لے ہو ساری جماعت کا کوئی عالم جی ٹھیک ہے اس گل پہ فائنل ہوئی باقی یہ گل میرے نال نہیں کی آ کے اور ڈاڈے کو دوبارہ اس گل تو بعد دستخط کرائے 1 جنوری کے دستخط تصا نہیں کیتے تو پھر ڈاڈا سے یہ غلط گل مان لیجیے 1 جنوری تصا دوبارہ دستخط کیتے ہیں 1 جنوری کے دستخط ہے نا تو دوڑے دستخط نے 1 جنوری کی گل بول رہے ہو دیکھو دکھاؤ جی ہاں دستخط چیک کرو دستخط 1 جنوری میں انہیں دستخط کیتے مناظرہ کرنے سے قائم آن تاریخ دیکھو تاریخ دیکھو نہیں چشمدید گواہ نے انہوں نے یار چپ کر جو قاضی صاحب نسل نہ دے 1 جنوری کا دستخط 1 جنوری نہ تو کسی مناظرہ کرانے والے اس دن اس بندے تمہیں لیا میں نہیں آ سکتا میں دس تو نہیں اس نس جانا ہے کراؤ گل 35 مناظرے کدے گئے 35 کدے گئے نہیں کرنا تو میری جگہ میں ہار گیا بس میں دیکھیے کہ اشرف جلالی صاحبان قاضی صاحبان نے اپنے مناظرہ کا نام لکھے تو
کہ نہیں لکھا تو آپس میں جگہ اچھی پیش کرتے ہیں جہاں پیش کرتے ہیں مناظرہ کرو گل کر لکھے دونوں نے لکھے اچھا چپ مفتی بشیر صاحب والی مسجد کے پچھلے سال سوال جوابات کا اعتراضات ہوا اور حضرت صاحب نے جواب دیتے جوابی جلسہ آیا انہیں جواب دیتے انہیں پھر چیت آئی کہ ابھی تو اپنا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں حضرت صاحب نے لفظ میں ہم سب نے بات کرنے تیار ہوں حضرت صاحب نے بات آخی سی کہ تسی میرے پائے کا بندہ لیاؤ انہیں پی ایچ ڈی کی اسٹیڈیم میں اجازت تھی بھی لو میں مناظرہ کرنے کی تیار ہوں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر صاحب علم ہر بندہ میں صاحب علم ہوں وہی خواہش ہوتی میں صاحب علم میں گفتگو کرا وہ اگر انہوں نے کیا نا کہ میں رشید صاحب میں نہیں کرنا چاہتا اس کو بعد رشید صاحب نے چاہیے سی کہ سائن دوبارہ نہ کر دے کہ فائنلائز ہو گیا نام کا کوئی تعین نہیں نام کا تعین کوئی نہیں میں کہنا ہاں جی کرو گل یہ ہے کہ تحریر کالے واسطے ہوئی ہے ایسے موقع واسطے یہ میری گل سنو جب انہوں نے خود کیا تو میں انہوں نے مناظرہ نہیں کرنا نہیں کرنا یہ دوبارہ کہتے جی میں مناظرہ انہوں نے کیا جی میں نہیں کرنا میرے انہوں نے جہل آخیا یا میں انہوں نے جہل کہنا تحریر دکھا دیں میں مناظرہ نہیں کرنا اس تو بعد دوبارہ یہ فائنلائز چیزیں سائن ہونے نہ کرتے کہ نہیں میرے فلانے مولانا نے مناظرہ کرنا کیا جاتا ہے منافع کیا جاتا ہے شکست آتا جانا میں ابھی مناظرے میں بات نہیں کر رہا گل کر لی کوئی گزارشہ نہ کرو قاضی صاحب سامنے موجود نے زندہ نے میری گل میں جواب دیں یہ کیوں یہ تم دستخط کیے ہاں کدو کیوں چیزیں رہ گئی سن وہ تو بول نہیں سن قاضی عبد الرشید کو شراب کی طرح کے لیے سکت نہیں ہے جی 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 انہوں نے آخر کہ میں ساجد میر صاحب نے یا مولانا سعید صاحب نے مناظرہ کرنا ہے بسم اللہ کرو بلا لو بلا لو بلا لو بلا لو بائیڈن میں تو ڈگریاں چیک کر لو ڈگریاں چیک کر لو نظر سے پا کے لو نظر سے پا کے لو نظر سے کو لو ساجد میر کی نجب چو چاہتے نجب چو میرا شگرد مناظرہ کرے گا نا شگرد مناظرہ کریں گے ہاں 4 گھنٹے جو اور جنرل سروس کچھ ہوتی ہے دو بازو میں کھڑا ہوتا ہے صدر بنایا کہ اور صدارت کیسا ہونی ہے باقی کمور ہو جاؤ مناظرہ کرن کی ہو گیا شرطی طے کرنی سی جناب شرطی طے کرنی سی مناظرہ کرو کی ہو گیا یا لکھ کے دو شکست لکھ کے دو شکست لکھ کے دو
سٹپنی مناظر قبول نہیں، شکست لکھ کے دے. کیوں کسی جال نہ ذکر نہ کریے. آیت قرآن دی ای یریدون الا فرارا، ای یریدون الا فرارا، ای یریدون الا فرارا. بیٹھے شرطیں بہت کی میرے سامنے شرطیں کہنا کی لو بازو کھڑے جاؤ دونوں نہ پنڈے کو گل کرو ایک گل فائنل کرنی ہے کہ مولوی عبد رشید چلنے والا تو مینو اتنے سارے بار کر دیا 5 دنیا چلن دو دونوں معاملے نہ کر دو نو دسمبر شکایت والا کاغذ نفل ہونا کوئی میرے میں دوست نہ کیا نہیں کرنا بابے بچے نے جو بھی دینے بچوڑیوں 4 گھنٹے ہوش کر بلونگے ہوش کر
ٹھیک ہے کوئی بھی بات ٹھہر رہو میں دکھا تھی دسو ہم مناظرہ کرنا ہے میری جی جی کیا دسے بندہ نے ساتھ ساڈا خود کر کے چک لی اس میں کرا کیوں نہیں کرتا پہ پہلے کی تھی کہ تیسرا بندہ صاحب نے بلاؤ سے کسی چلے گیا زور نہ بولے چلا گیا میدان مناظرہ کدھر گئے جرمانہ عبد الرشید گیارہ بجے کا شروع وجہ نہیں ہو رہا تھوڑا گلبات کر رہے ہیں جنہیں مناظرہ رکھا سی دو بندے وہ چلے گئے دو چلے گئے مناظر کو ویلا نہیں ہے مناظر دوستوں نے مناظرہ طے پیچھے 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 مبارک ہوئے جلالی صاحب کے مقابلے سے قاضی عبدالرشید دوڑ گیا دکھاؤ ایک منٹ ویڈیو پورے میدان مناظرہ ویڈیو مار کے
मुजरम पकड़ के ले आंदा, पकड़ के मुजरम बरामद हो गया, बरामद हो गया। हाँ घंटे की पहली गुफ्तगू से ही अंदाजा मुबारक होए की होना था अंदर बैठा जो फट के लाया। अच्छा अच्छा पीछे बिठा दो, पीछे बिठा दो, पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ। है ना पर कटो वाले बाबे बोंदे फिर नमस्कार बात मैदान में नागा छोड़ के चला गया दोबारा खींच के रह गया। साहब ठेका देना शुरू कराओ जनाब, शुरू कराओ जल्दी। वो किधर गया वो आसिफ टुंडा जड़ा कराने वाला जड़ा कराने वाला ये मसला है, नहीं हो सकता, जल्दी करो 12 बजे शुरू कराओ जी, शुरू कराओ जल्दी, हो टाइम थोड़ा। चलो चलो काजी साहब, टाइम गुजर रहा है, आओ आओ सामने आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। निस्बत दिया और तू लौंडा पे आजा चले। हाँ मैं मुरादा में पूछना नहीं चाहता, इन्हें अल्फाज कीजिए।
کر کے آ جاؤ, نسبت کی قسمیں یاد کر کے آ جاؤ. جی جی ساری بات ہے, ساری بات ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز ساری بات ہے, ٹھیک ہے ساری بات حضرت تسی تشریف لے جاؤ گل کر لوا گل تھی اتنے بیٹھو, گل کی تکلیف ہے. میں بالکل گل نہیں رگڑا دے تھی تو ڈک بیٹھ جاؤ, تھی پہلوانا اتنے لگے پھر دشکا آپ تشریف میری انہوں نے اچھا کی گل ادھر آؤ, میری بات طے ہوئی ہے کہ دو مامن یا چار مامن ایک مولوی صاحب 5 ویڈیو کیمرے چلن گے, نہ رکھ لو پاکستان کے جہے دل کرتا موضوع سے, اسے موضوع کے جہے دل کرتا مولوی کا. ہاں جی جگہ کا تعین اسی کر لیں گے, 5 کیمرے لا کے اندر مولوی بال دیں گے, بندہ کوئی نہیں ہوگا. ہلے نہ کرو یہ گل جی کو شکست لکھانی چلو دوجا اس کے بعد جڑا نا وہ اپنے اسے شرائط اسے دعوے جڑا طے ہوا جس میں دل بلا لو, مگر اج یہ لکھ کے دینا ہے کہ میں نہیں کر سکتا شکست نہیں کرنا, اس کے بعد نہیں چلتا یہ بڑا لونڈا ہے پھر مندے نہیں دستخط کرانے بڑی یہ تجویز سارے والوں نہیں ہونی چاہیے. شکست لکھوایا تو بغیر نہیں چلنا, اس کے بعد جن دل نہ منجت چلا شکست مناظرے کی اصطلاح ہے نا, شکست ضروری ہے, شکست لکھنا ضروری ہے. پروفیسر صاحب رحمان انہوں نے بزرگ نے سارے پروفیسر صاحب انہوں نے مناظر کرنے تیار گل ہے کہ انہوں نے جڑے 4 گھنٹے کے مناظر نتھے بھی ہوتے کہ کہ میں جی جی ساڈا بھی پلیز تھوڑی مہربانی, بہت مہربانی. ترا چپ کر جائے. میں سید طالب الرحمان نہ مناظرہ کرنے بالکل تیار ہے. ایسے وقت ایک کو شرط ہے کہ پہلا مناظر عبدالرشید لکھ کے دے دے کہ میں شکست تسلیم کر لیں, اس کے بعد مناظرہ تیار. ایسے ٹائم ان شرائط ایسے وقت مناظرہ کرانگا, اس بندے نے اس نے پہلے لکھ کے دینا پڑے گا کہ میں شکست تسلیم کر لیں. ہاں تیری خیر ہے بچڑے. چلو چلو اپنی نہ کریں اپنی نہ حضرت تشریف رکھو تاری گل سنا دے, پر وہ مولوی صاحب جڑے انہوں نے قاضی عبدالرشید دن انہوں نے قاضی عبدالرشید دن انہوں نے بولن دو, اور دونوں تو نہیں انہوں نے بولن دو. یہ سوچی پین صفدر عثمانی صاحب نال نے گواہ نے وہ دل بڑے تھپڑے مارے انہوں لیاؤ امتحان سے. محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فرمایا کہ قاضی عبدالرشید پہلا لکھ دے کہ میں مناظرہ نہیں کرنا. شکست کھا دیے, شکست کھا دیے لکھنا کیونکہ تو بچا گیا ہے علماء کو کیا کرنے آ رہا ہے. علماء کا تھرمامیٹر کا پھر آوشکار. شکست لکھن کا کوئی حق نہیں بنتا. یہ ضرور لکھ دیں کہ میں مناظرہ آج تک نہیں کرنا. شکست نہیں کرنا, شکست دو. حوصلہ کرو, گاڑی نے گاڑی نہیں لگی.
بداری شکست غلط ہے بس برداری آپ سے میں بیمار اصلی شکست غلط ہے شکست کا لفظ لکھانا شکست غلط ہے موقع بڑا غنیمت ان کو کبھی نصیب نہیں ہوئی یہ کاجو آئے لفظ شکست یہ شکست کے بغیر نہیں چلنا بہت ہوا ٹھیک ہے اگر وہ ایسے کہ اپنے ناآب ہونے کی بھی جانتا ہے شکست سے لکھ نہیں پہنچ ایسا نہیں کرنا آئی میں 35 دن اگر کتنے کتنے کہنے دیتے ہیں شکست لکھ کر تیاری کرنا تو جو فرمانا گل اور سامنے آئی ہے جی جی وہ فرماتے نے کہ مفتی صاحب ہونا نے مینوں لفظ جڑا سی نا جہل دا بولیا سخت اچھا اچھا وہ اپنے لفظ تو دستبردار ہو جان تو میں مناظرہ شروع کر میں تو سامنے میں ہوں بھی لانا اس میں نظر رکھا میں چاہے لاکھنا ہوں بولے جان تجن کا مقابلہ ہو جائے گا مگر مناظرہ والی گل ہوں گی کرنی پڑے گی اسی وجہ اگے جڑے ماڈل میں رسے دے نہ تو سامنے ہو کے مناظرہ کرے میں کیا سازا پھر اس میں اجل رکھے اجل بندہ جان رکھ دیں ٹائم کے بعد شکست کا اعلان آپ کر دینا اگر 2 گھنٹے گزر گیا آدھے گھنٹے تک اندر رشید نے مناظرہ شروع نہ کیا تو شکست کا اعلان کر دیا جائے گا آدھا گھنٹہ کافی دوسری آواز آباد آ رہی
بات دبا کے رکھو کیمرہ مارنا کیمرے لا کے کیمرہ کیمرہ چاہیے تمہارے بار پلیئر بار کر دو پلیئر بار کر دو چودھری صاحب ان کو اور کتابیں مدد کرو وہ کتابیں پیش کرتے آواز ہی نکلی نکلی
جا تو رہی کرو نام پتا کرو کہڑے کہڑے ایک طالب الرحمان نے اور کہڑے کہڑے بخش سارا کا نام دیا پتا کرو کاغذ کی شکل جی 10 بردارنی شکست لکھ دیں ان نہیں چڑھنا شکست لکھوانا تکلیف کی انہوں نے شکست نہ لکھ دی 10 بردار لکھ دیں شکست کیوں لکھ دیں شکست لکھ دیں انہوں نے ایسا بند کر کے جان نہیں دینا تھا شکست لکھوانا ہے وہ لکھایا پھر میں کوئی انکار کرتا ہوں ٹھیک ہے حامد صاحب نے بلا حامد سے حامد کو بلا رہے حامد بھی کدی کو نسیا بھی کدی کو نسیا اچھا جتنے پیچھے بیٹھے ہیں نا ہاں جی سارے کیمرہ مارو اور بالخصوص جس فلاوی ہمارے رونے والوں ہوا اس مری نہ جائے آپ کو یقین ہو رہا ہے مناظر کے سامنے پر بچے کیوں گل کر رہے ہیں آپ کو مناظر ڈھونڈے مناظر ڈھونڈے فرار ہو گئے نظر نہیں آ رہے بول دینا کاظم پکڑو کاظم پکڑو کاظم پیچھے پھیرو چپ ہو جائے چلو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرا تو سناؤ پرا سناؤ پرا منہ نہیں نہیں فرما کتنے سادے ساری عمر گلا سن آیا شکست لکھوانا 35 مناظرے کی شکست لکھوا کر نہیں جان دینا طبیعت ہون تو خراب طبیعت ٹھیک ہو جی جی نہیں دینا طالب الرحمان کے ساتھ
شکست لکھوا کر نہیں جان دیں نہیں شکست لکھوائے تو بغیر ساری عمر وہ کر دیا شکست لکھوائے تو نہیں چلنا فوراً فوج بات کرا میں اعلان کر چھوٹے کی کیتا تو میں کہ اس نہیں کرنا ہے تو میرا ٹائم ضائع کیتا ہے پورا 1.5 مہینہ تو ضائع کیتا میرا اس نے اٹھا ہوتا مچورے نے شکست لکھنی کو سی اصل جاننا سارے کو جاننا اتنا ایک نہیں میں سمجھ لینا بھی منٹ رہ گیا شکست ویچنا 20 منٹ اور نارا تو زور نہ مار کے وہ فرار تھا یاد تو شروع کری یار کے پیچھے فرار آپ کو دیتے ہیں کہ یہ پورے سیدھا کو فرار ہے فرار برکات اللہ
مسلم ساری کتاباں ایک تیر پانچ شکار کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ میرا خیال ہے وہ غریب نے پیر نے وہ دکان کرتے کسی کر کے فلائنگ پہنچا سامنے دکان ہے تیل شیل دی بس لگے نا صاحب سامنے شیر بنتا ہے نا شیر تو شیر ہوئے گا نا وہ سارا کچھ پیر صاحب گل ہوئی سی پیر صاحب نے دسا تھوڑا پروگرام دسیا مانے گانا شروع شیر تھلے پانی سارا خراب ہوئے بڑی تھلے 15 دن کھلنا نہیں ساڈا مانا تو تھلے آیا مان لو نہیں لگا سمجھ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان الله سبحان الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. ادھر چلے جائیں. اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ سبحان اللہ. غیث الليل اذا یغشا یاسین جب عارض طه. غیث الليل اذا یغشا یاسین جب عارض طه. ماذاب کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ. ماذاب کا آنکھوں میں سرما سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا معلوم تجھے ہو جائے گا.
قرآن اٹھا کر دیکھ لنا معلوم تجھے ہو جائے گا ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے قول محمد قول خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نبی سنتے ہی جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا نجدی سنتے ہی سنی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام محمد صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ دی جس نے ہمارے دل کو جلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر علامہ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے سبحان اللہ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا سبحان اللہ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا یہ تو حشر میں بھی ہوگا ملی نشاں ہمارا ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب شیر بن گیا ہے ہر پیر و جواں ہمارا اسلام توحید کی عظمت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں سبحان اللہ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں تسلیم نبوت کے کاس سے بس پینے پلانے نکلے طائف میں بدر و خندق میں میرے آقا نے جو درس دیا یرموک و یمامہ کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں اسلام کی عظمت کی خاطر لاکھوں سر نذرانہ دے کر جو ملک بنایا تھا ہم نے وہ ملک بچانے نکلے ہیں دم گھٹتا ہے جن کے دھوئیں سے سچائی کے ہر مستانے کا طیبہ کی مست ہواؤں سے وہ دیے بجھانے نکلے ہیں جنہیں عطا کرنا فرق نہیں اللہ کے اپنوں غیروں میں ایسی فاسق و فاجر سوچوں کو سولی پہ چڑھانے نکلے کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے سجدہ تو صرف اللہ کو کریں سجدہ تو صرف اللہ کو کریں تعظیم ہے اللہ والوں کی گلدان عقیدہ میں ہم تو یہ پھول سجانے نکلے اور جن کی غیرت کی کرنیں بے ادب اندھیرے دور کریں محراب محبت میں ہم تو وہ دیپ جلانے نکلے ہیں مغرب کی دیگ کے چمچوں کو کیا خبر ہے کوتے بوزر کی تہذیب حجازی کا لقمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں جب کوچ کا موسم آ جائے
ہر دل یہ گواہی دیتا ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے، اب جنت جانے نکلے ہیں۔ اپنا تو یہ جذبہ ہے آصف، ہر سانس میں سایے پہ ہم ہو، نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں، نہ سونے سلانے نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز علماء کرام، معزز شرکاء حضرات اور محتشم منتظمین مناظرہ، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج اہل حق اہل سنت و جماعت کی تاریخ کا ایک بڑا درخشاں دن ہے، جس میں خالق کائنات جل جلالہ نے باطل پرستوں کے مقابلے میں ہمیں واضح طور پر فتح عطا فرمائی، اور آج دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی تربیت اور ان کے فیض کا یہ اثر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں آج کی یہ عظیم خوشی عطا فرمائی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ صدر مناظرہ کی حیثیت سے ہمارے بڑے عمدہ مناظر اور بہت بڑے محقق حضرت علامہ پروفیسر محمد انوار حنفی صاحب زید مجدہ بھی جلوہ گر ہوئے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر معاون کے طور پر میرے برادر اصغر اور جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور کے فاضل اور مدرس حضرت مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے بطور معاون خاص شرکت کی، اور ان کے ساتھ ہمارے جامعہ کے فاضل اور جامعہ میں مدرس مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب اور مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب، ان حضرات نے بھی شرکت کی۔ دیگر علماء کرام کے تذکرہ سے پہلے میں یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جس وقت ہم آمنے سامنے بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ کئی سفید ریش اور سفید ریچھ جب سامنے آئے تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اہل سنت کو کیسی بہار دی ہے کہ یہ نوجوان نکلے حق کا جھنڈا لے کر، اور انشاءاللہ ان کے سامنے جن کی زندگیاں شرک کے جھوٹے فتوے لگاتے گزر گئی ہیں، اللہ نے ان بوڑھوں کے مقابلے میں ان نوجوان شیروں کو فتح، اور اس سے ہمیں اپنا مستقبل بالکل تابناک نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی اور حضرت قائد الامت حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے انشاءاللہ جس میدان میں بھی اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے جائیں گے۔ آج کے اس ہمارے پرنور موقع پر ہمارے بڑے فاضل دوست حضرت مولانا محمد رمضان اویسی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شرکت کی، اور حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ ساکی صاحب جو خود مناظرہ بھی کرتے رہتے ہیں وہ بھی تشریف لائے۔ لاہور سے حضرت علامہ مولانا محمد نواز جلالی صاحب بھی جلوہ گر ہوئے، اور سیالکوٹ سے مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ضیاء اللہ قادری صاحب کے صاحبزادہ محمد حامد ضیاء صاحب بھی تشریف فرما ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے علماء کرام اور معاونین، اور بالخصوص ہمارے جن حضرات نے اس میں کوشش کی اور اس پروگرام کے لیے کتنا انہوں نے اپنے عہد کا پاس کیا کہ مجھے بھی آخری وقت تک اس جگہ یا اس کی پوری حیثیت کے بارے میں نہیں بیان کیا کہ دوسرے لوگوں کو تو ابھی ہمارے ننا بٹ صاحب بیان کر رہے تھے کہ مجھے 10 بجے پتا چلا کہ کہاں جانا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد حنیف صاحب اور حاجی محمد مختار صاحب اور صوفی محمد عبدالرشید صاحب اور دیگر ہمارے نوجوان جتنے بھی حضرات ہیں، ساتھی ہیں، کارکن ہیں، ان سب نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ سب کو اپنی اپنی کوشش کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ مناظرہ ہمارے لیے بار بار ان کی طرف سے پیغام تھا، ہماری مسجد میں وہ لوگ بار بار آئے اور دل آ کر میں نے ان کو یہ دعویٰ لکھ کر دیا، اور پھر 9 دسمبر 2005 کو رات کے وقت رات 9 بجے کے قریب اس کی 4 گھنٹے تک شرائط طے کی گئی۔ بندہ ناچیز نے اس دن جمعہ کے بعد 2 جگہ خطاب بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ کا یہ خصوصی کرم ہے کہ وہ شرائط طے کرنے والا 2 بار اٹھ کے اس دن بھی ٹائلٹ میں پہنچا، اور میں نے 4 گھنٹے مسلسل جس بات کو اس نے 4 گھنٹے نہ ماننے کی کوشش کی
اللہ کے فضل سے میں نے آخری لمحے منوا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کے لیے درد سار بنی ہوئی ہے، اور آج ہی نہیں قیامت تک کے لیے، بلکہ جب بھی کوئی نجس سے اٹھا کے لے آئیں ہم ان شرائط کے مطابق جہاں چاہیں گے ان کے ساتھ مناظرہ کے لیے تیار ہیں۔ شان مصطفیٰ محب حق اہل سنت و جماعت علامہ ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ خالق کائنات اللہ جلالہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اگرچہ بہت زیادہ مصروفیات تھی، لیکن میں نے صرف اس لیے کہ اگر احقاق حق کے لیے ہمارے پاس کچھ دوست آئے ہیں، اگرچہ ان سے میری پہلی کوئی ملاقات ہی نہیں تھی، انہی کے بندے تھے، لیکن میں نے حامی بھر لی، اور پھر اس کے بعد مسلسل 1 انچ بھی ہم اپنے موقف سے نہ پیچھے ہٹے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی اپنے طرف سے ہم نے معذرت کا اظہار کیا ہے، اور رب ذوالجلال کے فضل سے آج ہم اپنے یعنی کئی دنوں کی تیاری کے بعد ہر کتاب پر اس طرح نوٹ لگا کے نشانیاں لگا کے پوری طرح ہم پہنچے ہیں، اور یہ مجھے پہلے پتا تھا کہ جو بندہ شرائط میں اتنی بار پھسلا ہے کہ جس کو ان مناظرہ کی اب جب کبھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کیسے کرے گا، لیکن وہ اس پر مصر تھا کہ میں کر دوں گا۔ اس دن میرے سامنے انہوں نے بار بار اس بات پہ اصرار کیا کہ میں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور 5 چیزیں آج بھی کیسٹ سے ملاحظہ کی جا سکتی ہیں، اگر وہ مناظرہ کرتے تو وہ 5 چیزیں کیسٹ کے اندر جو موجود ہے وہ بھی ان کے لیے درد سر بن جاتی، اور جس اپنی امید پر وہ آئے تھے ان کے بیانات سے ہم ان کو 1 انچ بھی آگے نہ جانے دیتے، اور جو ان کے پاس آنے کا حوصلہ تھا وہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے کچھ ایسا لٹریچر بنایا ہوا ہے، اور ہم نے شرائط میں ان کو یوں جکڑ دیا تھا کہ 1 انچ بھی ہم ان کی طرف اس موقف کی طرف ان کو نہیں جانے دینے والے تھے۔ اس وجہ سے جب پہلا مناظر جو ہے وہ پیچھے ہٹا، میں نے اپنی طرف سے واضح طور پر وہاں بھی کہہ دیا کہ میں دوسرے کے ساتھ بھی جس کو وہ طالب الرحمان کہہ رہے ہیں پیش کرتے ہیں میں تیار ہوں، لیکن میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ کے فضل سے ان شرائط کے مطابق کبھی بھی کوئی یا تو آئے گا ہی نہیں، آئے گا تو پھر شکست کھا کے واپس جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ شامل حال رہے گا۔ ہماری اس پر جتنی تیاری تھی اور جس انداز میں ہم نے فائلیں تیار کی ہوئی تھیں، وہ میرے ساتھ جو کام کرتے رہے وہ سارے حضرات جانتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ ہم ہر وقت امن کا پیغام دینے والے ہیں، صلح کا پیغام دینے والے ہیں، مگر جو شر پھیلائے اور اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تنقید کرے اور یا امت کے بارے میں زبان درازی کرے، ہم اس کے مقابلے میں ہر وقت سینہ سپر ہیں، اور جس محاذ پر بھی کوئی بلائے گا اللہ کے فضل سے ہم اس کا پوری طرح تعاقب کریں گے۔ اور آج بھی یہ انہی کا مدرسہ تھا جہاں ہم پہنچے اور پہلے پہنچے، اور اس انداز میں ہم نے سب کچھ دیکھا، اگرچہ بہت سے ایسے لوگ خدشات پیش کر رہے تھے، مگر یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اسی کے لیے کرنا ہے، اور جب تک اس کو منظور ہے یہ کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے تو بزرگوں کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے، وہ حضرت قائد حریت امام فضل خیر آبادی ہوں، یا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت امام شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے دیے ہوئے اس مشن پہ قائم ہیں کہ پگھل جانا تو آتا ہے، پھسل جانا نہیں آتا، ظلم کے خوف سے باطل سے مل جانا نہیں آتا، ہنس کے زخم کھا لیں گے جفا کے اپنے سینے میں، مگر راہ وفا سے قدم ہل جانا نہیں آتا، پتہ ہے کربلائے وقت میں کتنے یزیدی ہیں، محاذ رزم سے لیکن نکل جانا نہیں آتا۔ انشاءاللہ آخری سانس تک اس پر پہرا دیا جائے گا، اور قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہم اس کے عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں یہ حکم دیا گیا، لیکن جامع ترمذی کی حدیث شریف میں واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر جو انتشار تھا اس کا ذکر فرما دیا، اور پھر واضح طور پر آپ ہی کی زبان سے اس بات کا بھی اعلان ہوا کہ جس وقت 73 فرقے بنیں گے تو ان میں سے ناجی کون ہوگا، نجات والا کون ہوگا، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہے، سورہ منصور میں بھی ہے، تنبیہ الغافلین میں بھی ہے، دیگر بھی بہت سے ماخذ میں یہ الفاظ موجود ہیں، شارستانی کی ملل و نحل میں بھی موجود ہے۔ تو یہ اہل سنت ہیں جو کہ صراط مستقیم پر ہیں،
اور خالق کائنات کا اعلان ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. کن کے سفید ہوں گے؟ در منصور میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وجوہ اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن بھی چمک رہے ہوں گے. آج بھی تم نے دیکھا، منظر دیکھا، دیکھنے میں چہروں کے لحاظ سے پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. یہ آج بھی تم نے دیکھا کہ کتنا شور مچایا ہوا تھا، کیا کہہ رہے تھے، اور بار بار ہم آئیں گے، یہ کریں گے، ہمارے کارکنوں کو دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن کیا دیکھا؟ نکلے صدف کی آنکھ سے موتی جلے ہوئے اور پھوٹے ہیں چاندنی میں شگوفے جلے ہوئے. پنجابی میں کہتے ہیں پٹیا پہاڑ سے نکلا چوہا بھی وہ اس طرح کا کہ وہ سامنے آئی بھی رہا تھا اور چوہوں کی طرح بار بار وہ چمٹ رہا تھا اور سمٹ رہا تھا. خالق کائنات اللہ جلالہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی. اہل سنت و جماعت کا کال یہ اسلام کی حقانیت کا ایک حوالہ ہے. اللہ کے فضل سے اس پر ہماری ہر وقت اللہ کی دی توفیق سے ہماری استعداد اس کے لیے حاضر ہے. میں تو یہ پوری دنیا میں اعلان کر رہا ہوں، یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسمان بھی سننی ہے، جلوہ خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے، قطرہ شبنم بھی سننی، باغباں بھی سننی ہے، لفظ کی تاثیر سننی، داستان بھی سننی ہے، مایا ملت بھی سننی، نگاہباں بھی سننی ہے. اہل سنت کے جیالو باندھ لو کر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں کی سننی ہے. یہ مناظرہ ایک بیداری کا پیغام ہے. اپنے آپ کو مربوط رکھیے. جس طرح دیکھیے رمضان المبارک میں ہم نے فہم دین کورس کیا ہے اور ادارہ صراط مستقیم نے اس کا انتظام کیا تھا، تو یہ کام مسلسل ہوتے رہنا چاہیے اور یہی اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے. میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اللہ نے، میں نے جو چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، پہلے سال سے لے کر 10ویں سال تک مسلسل 10 سال جو میرے پاس پڑھتے رہے، آج وہ میرے معاون بھی بنے ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے. مولانا محمد عابد جلالی صاحب، مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب، مولانا محمد عبدالکریم جلالی صاحب اور شہزادہ محمد عمر صاحب جو باقاعدہ کمپیوٹر لے کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کیونکہ بات آگے چلی ہی نہیں ہے، ہم نے سارے ایسے بندوبست کیے ہوئے تھے کہ 1 منٹ سے پہلے جو وہ کہتے ہیں ان کو کمپیوٹر سے نکال کے بھی دکھاتے ہیں. بالخصوص اس موقع پر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خلیفہ محمد بشیر صاحب کا کہ جنہوں نے آج کے دن کا خصوصی انتظام کیا، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ان کا تعلق اس عظیم آستانے سے ہے. حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب جی مجدو آستانہ عالیہ نیاریاں شریف، میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور یہ ان کے فیض یافتہ ہیں. اس لحاظ سے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے دیگر رفقا جو ہیں، بالخصوص شیخ سرور صاحب، یہ ایک باقاعدہ ہماری لائبریری بھی ہے اور ہمارا مطبع بھی ہے، چھاپا خانہ بھی ہے. مسلسل اس سلسلے میں دن رات کا کام جاری ہے اور اس سلسلے میں بڑی اچھی خدمات ہیں. اور پھر ہمارے بڑے پرانے دوست ہمارے محترم محمد عباس نورانی صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا اللہ جتنے قدم ہمارے اس حق کو ثابت کرنے کے راستے میں ہوتے ہیں، یا اللہ جتنے حضرات نے اس میں دن رات تعاون کیا ہے، جتنا بھی حصہ لیا، بھائی صاحب اور دیگر حضرات نے، یا اللہ سب کی تعاون کو قبول فرما. میرے مولا ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے دین کی سربلندی کے لیے ایسی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جان کے فیض سب کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ مسلک اہل سنت کو عروج عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، فتح و نصرت فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا. الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جان کے طفیل اس گھر پر خصوصی رحمتوں کا نظام، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قسط نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما. الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جان کے طفیل
میرے تمام اساتذہ جو دنیا سے وصال کر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام کی ارواح کو ثواب پہنچا۔ یا العالمین اس گھر کے جتنے حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو، اور ہمارے جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ان کی جتنے بھی مشائخ طریقت اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی ارواح کو ثواب پہنچا، جو زندہ ہے ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد